بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو، ابھی شرعیت پر بہت تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اب جو موضوع ہے وہ اسی سے متعلق ہے، معاملہ فہمی و اصابت رائے، کہ شورا میں جو رائے دیں گے آپ، چاہے اس رائے کا معاملہ ہو، جو فیصلے آپ خود کریں گے اس کا معاملہ ہو، ہماری ذاتی زندگی سے متعلق فیصلے ہوں، تحریکی زندگی سے متعلق فیصلے ہوں، یہ سب فیصلے اس وقت درست ہوں گے جب یہ دو خصوصیات ہمارے اندر پائی جاتی ہوں، معاملہ فہمی اور اصابت رائے۔ یہ دونوں الفاظ بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں ہماری نشستوں میں، دستور میں موجود ہیں، اپنے ذمہ داروں میں ہم یہ صفات دیکھتے ہیں، بلکہ جو کرائٹیرین ہے دستور میں، اس میں ذمہ داروں کے انتخاب کا، تقرر کا، شورا کے انتخاب کا، تو اس میں یہ صفات موجود ہیں۔ تو معاملہ فہمی کا مطلب ہے کسی بھی معاملے کو مکمل طور پر اور درست طور پر سمجھنا۔ معاملہ کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی بڑا قومی بین الاقوامی معاملہ ہے جس پر آپ اسٹینڈ قائم کرنا چاہتے ہیں، موقف قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس معاملے کو بھی آپ کو سمجھنا ہوگا۔ کوئی تنظیمی مسئلہ درپیش ہے تو اس پہ فیصلہ کرنا ہے تو اس مسئلے کو سمجھنا ہوگا۔ دو لوگوں کے درمیان تنازعہ ہے، اس تنازعے کو حل کرنا ہے تو اس معاملے کو بھی گہرائی سے سمجھنا ہوگا۔ تو معاملہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو مکمل طور پر اور درست طور پر سمجھنا یہ معاملہ فہمی ہے۔ اور اصابت رائے یہ ہے کہ اس سمجھ کے مطابق صحیح رائے تک پہنچنا۔ تنازعہ ہے تو تنازعے کا صحیح حل کیا ہو سکتا ہے، مسئلہ ہے تو اس کے حل کی صحیح تدبیر کیا ہو سکتی ہے، کوئی ہدف ہے تو اس ہدف کے حصول کا بہتر ذریعہ، بہتر طریقہ، بہتر ٹول، بہتر مین کیا ہو سکتا ہے، کوئی قومی بین الاقوامی ریاستی معاملہ ہے تو اس پر صحیح موقف ہمارا کیا ہو سکتا ہے۔ تو معاملہ کسی بھی چیز سے متعلق ہو سکتا ہے، اس معاملے سے متعلق صحیح رائے تک پہنچنا، درست رائے تک پہنچنا، یہ اصابت رائے ہے۔ معاملہ فہمی جب ہم کہتے ہیں تو ان سارے پہلوؤں سے معاملے کو سمجھنا اس میں شامل ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے وضاحت، کلیئرٹی، کہ معاملہ پوری کلیئرٹی کے ساتھ ہم کو سمجھ میں آئے، معاملہ کا کوئی بھی پہلو ویگ نہ رہے، غیر واضح نہ رہے، ایسا نہ رہے جو ہم کو سمجھ میں نہ آتا ہو۔ کسانوں کے بلز کے مسئلے پہ آپ رائے قائم کرنا چاہتے ہیں، جماعت کا اسٹینڈ کیا ہو یہ طے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ اس لاس میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں، جو کنٹروورشل ہیں، وہ پوری طرح آپ کو سمجھ میں آئیں۔ آپ کو معلوم ہو کہ کراپس کی پرائزنگ کا کیا طریقہ اس ملک میں رائج ہے، اس کے کیا ڈائنامکس ہیں، کس طرح پرائزنگ طے کی جاتی ہے، ایم ایس پی کسے کہتے ہیں، اس کی ٹیکنیکل تفصیلات کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ ساری چیزیں سمجھے بغیر آپ اس پہ کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، رائے قائم کریں گے تو وہ ناقص رائے ہوگی۔ تو پہلے معاملہ فہمی درکار ہے، اسی کے بعد اصابت رائے، صحیح درست رائے، صائب رائے آپ قائم کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے وضاحت، کلیئرٹی، کہ معاملے کے جتنے پہلو ہیں وہ پوری طرح آپ پر روشن ہو جائیں، واضح ہو جائیں، اس کی آپ اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں۔ مطالعہ نہیں کر سکتے، کسی ماہر کو بلا کر سمجھیں، اس سے ڈسکس کر کے سمجھیں، لیکن معاملہ سمجھ میں آئے۔ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے کئی پہلو ہماری سمجھ کے باہر ہوں گے، انڈرسٹینڈنگ کے باہر ہوں گے، تو آپ کوئی صائب رائے اس کے سلسلے میں قائم نہیں کر سکتے، آپ کی معاملہ فہمی ناقص ہے۔ دوسری چیز ہے وسعت، بریڈتھ، کہ ہر معاملہ وہ بہت ہی خاص طور پہ بڑے معاملات بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں اور اس میں کئی پہلو شامل ہوتے ہیں۔ اب یہی مثال لے لیجئے آپ کہ آپ کسانوں کے قانون سے متعلق موقف قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں، اس میں کیا کیا باتیں کہی گئی ہیں۔ کارپوریٹ فارمنگ کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پنجاب کے کسانوں کے مسائل کیا ہیں، مہاراشٹرا کے کسانوں کے مسائل کیا ہیں، کس وجہ سے وہ اعتراض کر رہے ہیں، سوامی ناتھن کمیٹی کی رپورٹ کیا ہے، کیا اس نے ریکمنڈیشنز کیے تھے،
کیا سولوشنز دیے تھے جنہیں گورنمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایسے کئی پہلو ہیں وسعت کہ معاملے کے جتنے ایسپیکٹ ہو سکتے ہیں وہ سارے ایسپیکٹ ہمارے علم میں آئیں. کلیئرٹی 2 ایسپیکٹ 4 ایسپیکٹ کے بارے میں ہیں اور 2-3 ایسپیکٹ کے بارے میں ہم نے ٹچ ہی نہیں کیا ہے تو بھی ہمارا فہم ناقص ہوگا اور ناقص رائے تک ہم پہنچیں گے. تو وسعت بریڈ یہ بھی ضروری ہے. اور تیسری چیز ہے گہرائی کہ یہ ساری معلومات سرسری نہ ہوں، سپرفیشل نہ ہوں، بلکہ گہرائی کے ساتھ ڈیپتھ کے ساتھ آپ ان ساری معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی کے نتیجے میں معاملہ آپ کو پوری طرح سمجھ میں آئے گا. اور آخری چیز ہے درستگی، پریسیشن، کہ سارے، جسے درستگی تو پوری طرح صحیح ترجمہ نہیں ہے، پریسیشن انگلش کا لفظ ہے، دقت اسے عربی میں کہتے ہیں دقت نظر، اس سے اردو میں بنتا ہے. تو اس جی ہاں ایکیوریسی، پریسیشن اردو میں کوئی بہت اچھا لفظ نہیں ہے، شاید نہیں ہے. کوئی فہیم صاحب اگر کوئی سجیسٹ کر سکیں تو اچھا ہے. لیکن درستگی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پورا ترجمہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ ایگزیکٹ جو معاملہ ہے وہ جیسا ہے ایگزیکٹ ویسے ہی آپ سمجھیں اس کو، نہ اس سے کم سمجھیں نہ زیادہ سمجھیں، نہ اس سے کم سمجھیں نہ زیادہ سمجھیں. جتنا ہے جیسا ہے بالکل ایگزیکٹنیس کے ساتھ، پریسیشن کے ساتھ اسی طرح سمجھیں. اسے پریسیشن کہتے ہیں، دقت کہتے ہیں عربی میں. یہ بھی معاملہ فہمی کی ایک اہم خصوصیت ہونی چاہیے. تو یہ سارے ابعاد کو جب آپ ٹچ کریں گے تب آپ کا معاملہ آپ کے سامنے پوری طرح روشن ہوگا اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے معاملے کو سمجھا ہے. یہی وہ چیز ہے، ہمارے بہت سے مفسرین نے، اسلامی حکماء نے حکمت کی جو تشریح کی ہے وہ یہی ہے. یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. قرآن میں کہا گیا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا ہو گئی اسے خیر کثیر عطا ہو گیا. ظاہر حکمت کے بہت سے پہلو ہیں، اس کے کنٹیکسٹ کے لحاظ سے معنی بھی بدلتے ہیں، لیکن یہاں جن حوالوں سے ہم بحث کر رہے ہیں معاملات کے حوالے سے، تو حکمت تقریباً وہی بات ہے جسے ہم معاملہ فہمی اور اصابت رائے کہتے ہیں. یہ دونوں کے مجموعے کا نام ہی حکمت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگوں کے لیے حسد، 2 لوگوں پر حسد جائز ہے. ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا اور وہ حق کے لیے اسے استعمال کر رہا ہے، اور دوسرے وہ شخص جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور اس کے مطابق وہ فیصلے کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے رہا ہے. حکمت کیا ہے؟ تو یہ میں نے یہاں پہ کچھ تشریحات جو ہمارے مختلف بزرگوں نے کی ہیں وہ نوٹ کیے ہیں. تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے بہت واضح ہو کر کہ یہ ٹھیک وہی چیز ہے جسے ہم آج معاملہ فہمی یا اصابت رائے کہہ رہے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ فعل ما ينبغي علی الوجہ الذی ينبغي فی الوقت الذی ينبغي، کہ ان کاموں، وہ کام جنہیں انجام دیا جانا چاہیے، ان کاموں کو انجام دینے کا صحیح طریقہ اور ان کاموں کو انجام دینے کا صحیح وقت. ظاہر ہے کہ یہ معاملہ فہمی کے نتیجے میں ہی آپ اس پوائنٹ تک پہنچ سکتے ہیں کہ کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا فیصلہ لینا چاہیے، کون سا اسٹیپ لینا چاہیے. اس وقت بہترین اسٹیپ، بہترین عمل، بہترین اقدام کیا ہو سکتا ہے، اور وہ اقدام یا جو فیصلہ آپ لینا چاہ رہے ہیں اس کو انجام دینے کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اس کی صحیح ٹائمنگ کیا ہو سکتی ہے. تو ابن قیم نے اسی یعنی عمل اور فیصلہ اور اقدام کو بنیاد بنا کر حکمت کی تشریح کی ہے. سید قطب کہتے ہیں کہ اشیاء اور اعمال کو دیکھنے کے معاملے میں عدل پر مبنی رویہ بہت اہم بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، اور معاملہ فہمی کی بہت خوبصورت تشریح اس سے ہو جاتی ہے کہ ہر طرح کی ایکسٹریمٹیز سے بچ کر، ہر طرح کی انتہاؤں سے بچ کر، بالکل عدل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ جیسا معاملہ ہے بالکل ایگزیکٹنیس کے ساتھ اس کو سمجھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہم کو اشیاء کو ویسا ہی دکھا جیسی کہ وہ ہیں. آگے ہم بحث کریں گے کہ مختلف تعصبات اور
معاملہ فہمی کی کمی آدمی کو چیزوں کو کم کر کے یا بڑھا کر دکھاتی ہے۔ دشمنوں کی خرابیاں انلارج ہو کر نظر آتی ہیں، دوستوں کی خرابیاں کم ہو کر نظر آتی ہیں، خود اپنی خرابیاں کم ہو کر نظر آتی ہیں۔ آدمی اگر پیسمسٹک ہے تو چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بہت بڑا، چھوٹے سے چھوٹا حادثہ بہت بڑا نظر آتا ہے۔ تو یہ سب تعصبات آدمی کو چیزوں کو ویسی نہیں دکھاتی جیسی کہ وہ ہیں، اور معاملہ فہمی یا حکمت یہ ہے کہ جیسا معاملہ ہے بالکل ویسا ہی دیکھا جائے، اس میں نہ کوئی کمی نظر آئے نہ زیادتی نظر آئے، وہ نہ کم ہو کر دکھیں نہ بڑھ کر دکھیں، مبالغے کے ساتھ دکھیں، بلکہ جیسی ہیں ویسی دکھیں۔ عدل پر مبنی رویہ جس سے ان کے مقاصد اور توجیہات کا صحیح شعور حاصل ہوتا ہے، اور پھر سید قطب بھی یہاں عمل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ معاملہ فہمی ہو گئی، اب اس کے بعد اصابت رائے کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے کہ جب آپ کو اشیاء اور اعمال صحیح صحیح نظر آئیں گے، عدل پر مبنی جو ان کی توجیہ ہے وہ محسوس ہوگی، تو اس کے بعد وہ اندرونی بصیرت پیدا ہوگی جس سے صحیح اعمال اور صحیح حرکات کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ اگر معاملہ چھوٹا نظر آئے گا تو صحیح حرکت نہیں ہوگی، صحیح قدم نہیں اٹھے گا۔ معاملہ بڑا نظر آئے گا تب بھی جو قدم اٹھے گا وہ غلط ہوگا، نامناسب ہوگا۔ صحیح مناسب قدم اسی وقت ہوگا جب جیسا معاملہ ہے ویسا ہی نظر آئے۔ راغب الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، اور قرآن کے الفاظ کے جو معنی ہیں، لغت اس کی بڑی مہارت، المفردات عام طور پر اسی کو لوگ کوٹ کرتے ہیں زیادہ تر قرآن کے الفاظ اور اصطلاحات کے معنوں میں۔ وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ والحکمت اصابت الحق، کہ حکمت حق کی صحیح صحیح درست پہچان ہے، بالعلم والعقل، علم کے ذریعے اور عقل کے ذریعے۔ تو یہ ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں معاملے کا فہم، ایک تو عام آدمی ہے تو نارمل ریشنل طریقے سے وہ معاملے کو سمجھے گا، لیکن مومنین اہل ایمان وہ قرآن و سنت کی روشنی میں معاملے کا فہم حاصل کریں گے، بالکل پریسیشن کے ساتھ درست طریقے سے اس کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق رائے قائم کریں گے۔ رائے کی اصابت یہی حکمت ہے۔ اب یہ کہ معاملہ فہمی کے سرچشمے کیا ہیں، سورسز کیا ہیں، کن ذرائع سے معاملے کی سمجھ ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے علم۔ علم دونوں طرح کا ہوتا ہے، واضح معلومات جو دوسروں کو منتقل کی جا سکتی ہیں، ایکسپلیسٹ نالج، کہ اگر تنازعہ ہے، کوئی مثال کے طور پر وراثت کا تنازعہ ہے، تو وراثت سے متعلق، اس کے احکام سے متعلق جو معلومات آپ نے حاصل کی ہیں وہ آپ کے فیصلے کی بنیاد ہوں گی، اسی کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ یہ بالکل کلیئر نالج ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو یہ علم حاصل ہے اور اس علم کی روشنی میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ یہ علم آپ دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں واضح معلومات، ایکسپلیسٹ نالج۔ اور غیر واضح معلومات بھی ہوتی ہیں جو آدمی کو مدد کرتی ہیں فیصلے تک پہنچانے میں، صحیح فیصلے تک بھی، غلط فیصلے تک بھی، کہ یہ غیر واضح معلومات ہم کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا علم ہے، لیکن وہ ہمارے فیصلے کا ذریعہ بنتی ہیں، کبھی صحیح ذریعہ بنتی ہیں، کبھی غلط ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اس میں اگر وہی وراثت کا معاملہ لے لیں گے تو متعلق فریقین کے مزاج، ان کے مزاجوں کے بارے میں ہماری معلومات، ان کے اخلاق کے بارے میں ہماری معلومات، ان کے رویوں کے بارے میں ہماری معلومات، یہ ساری چیزیں ہمارے فیصلے کو متاثر کرتی ہیں، کبھی صحیح طور پر بھی متاثر کریں گی، غلط طور پر بھی متاثر کریں گی، لیکن اس علم کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح تجربات اور مشاہدات، یہ بھی دونوں قسم کے ہیں، واضح جنہیں بیان کیا جا سکتا ہے کہ عام طور پر وراثت کے معاملے میں کیا دھاندلیاں ہوتی ہیں، کہاں کہاں حق تلفیاں ہوتی ہیں، لوگ بیٹی کا حصہ نہیں دیتے، لوگ اپنے بوڑھے والدین کا حصہ نہیں دیتے، تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ حق تلفیاں عام طور پر معاشرے میں رائج ہیں۔ تو آپ جب اس معاملے کو سمجھیں گے تو اس سینسٹیوٹی کے ساتھ سمجھیں گے، اس پہلو پر خاص آپ کی نظر ہوگی، آپ خاص طور پر دیکھیں گے کہ انہوں نے عورتوں کا حصہ نکالا ہے نہیں نکالا ہے، کیونکہ آپ کا جو مشاہدہ، آپ کا آبزرویشن، آپ کا تجربہ یہاں آپ کی مدد کر رہا ہے کہ ان معاملات میں عام طور پر دھاندلیاں ہوتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں اس معاملے میں آپ زیادہ سینسٹیو ہیں،
زیادہ گہرائی باریکی سے سچویشن کو سمجھ رہے ہیں، تو آپ کا مشاہدہ، آپ کا تجربہ مدد کر رہا ہے۔ اور کبھی جو ہے غیر واضح اور غیر شعوری بھی ہوتا ہے کہ فریقین کے ساتھ سابقہ تجربات، ایک فریق پر آپ کا بہت غصہ ہے، ناراضگی ہے، اس سے پرانا جھگڑا ہے، تو اس کے معاملے میں تھوڑی سی ناانصافی کی طرف ہماری طبیعت مائل ہو جاتی ہے، غیر شعوری۔ ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل عدل کے ساتھ، حق کے ساتھ معاملے کو سمجھ رہے ہیں، درست فیصلہ کر رہے ہیں، صحیح رائے تک پہنچ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو اس کے تعلق سے بغض ہے اور اس کی سابقہ غلط کاریوں کی وجہ سے اس کے سلسلے میں جو تھوڑی سی نگیٹیوٹی ہمارے اندر ہے، وہ ہماری سمجھ کو، ہمارے فہم کو متاثر کرتی ہے، اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں معاملے کو درست، ہم جو معاملے کا صحیح پہلو ہے وہ ہم کو نظر نہیں آتا۔ تو یہ تجربات، مشاہدات، واضح بھی، غیر واضح، غیر شعوری بھی۔ اور آخری چیز ہے لاشعور، کہ ہمارا انکانشیس مائنڈ، کہ جو کچھ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، سوچا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے کچھ لاشعوری بلیفز، کچھ لاشعوری تصورات قائم ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ کو متاثر کرتے ہیں، معاملے کی سمجھ کو متاثر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں خاص طور پہ ایک بڑا مشہور ماڈل ہے، میٹا ماڈل کہتے ہیں، اس سے بڑی مدد ملتی ہے، میٹا ماڈل۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے، جو کچھ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، ہمارے سینسز جو کچھ معلومات حاصل کر رہے ہیں، آنکھ سے، کان سے ہم سن رہے ہیں، لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے، تو کروڑوں ڈیٹا کا انفارمیشن ہمارے حواس پر روزانہ بمبارڈ کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری انفارمیشن ہم سیو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ یہ انفارمیشن ساری کی ساری ہمارے لاشعور کا حصہ نہیں بنتی، بلکہ جسے ہم کہتے ہیں، ہم دنیا کو اپنے میپ سے دیکھتے ہیں، کہ ان ساری انفارمیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دنیا کا ایک میپ بناتے ہیں اور اس میپ سے چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اب یہ جب میپ بناتے ہیں تو یہ 3 عمل ہوتے ہیں اس میں، کہ ایک تو ہوتا ہے حذف، کہ بہت سی چیزیں ہمارا دماغ ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر یہ ڈیلیٹ چیزیں نہ ہوں تو پھر ہمارے لیے بہت ساری مشکلات پیش آتی تھیں۔ راستے کی اگر ہر چیز ہمارے دماغ میں سیو ہونے لگے تو میموری، کمپیوٹر میں میموری ڈیٹا زیادہ ہو جاتا ہے تو پروسیسنگ سلو ہو جاتی ہے، فردر اسٹوریج کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فطری نظام قائم کیا ہے کہ ہمارا دماغ سلیکٹ کرتا ہے کہ کون سی انفارمیشن ہم کو لینی ہے، اسٹور کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی ہے۔ آپ راستے سے آئے ابھی اور راستے میں وہ ایک پودا ملا، اس پودے پہ پھول تھا، وہ پھول کا کیا کلر تھا پوچھوں میں، کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ دیکھا ہے، حالانکہ آپ سب نے دیکھا ہے، وہ پھول دیکھا ہے، اس کا رنگ آپ کے دماغ پہ اس کی انفارمیشن گئی ہے، سب 100%، لیکن کسی نے اس انفارمیشن کو سیو نہیں کیا۔ آج میں پوچھوں تو کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا، اسی وقت آپ کے دماغ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غیر ضروری انفارمیشن، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس معلومات کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ کے دماغ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ میں پوچھوں کہ یہ آپ نے دیکھا ہے میرا ٹیب، اس کا کلر کیا ہے؟ کچھ لوگ بتائیں گے، بہت سے لوگ نہیں بتا سکیں گے، کچھ لوگ بتائیں گے۔ تو کچھ لوگوں کے دماغ نے اس کو امپورٹنٹ انفارمیشن سمجھا، قبول کر لیا، اور کچھ اور لوگوں کے دماغ نے اس کو غیر ضروری انفارمیشن سمجھ کے ریجیکٹ کر دیا، قبول نہیں کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فطری نظام ہے، لیکن معاملہ فہمی پر یہ اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ بہت سی ناگوار باتیں، غیر اہم باتیں ہمارا دماغ حذف کر دیتا ہے۔ جن باتوں کو ہم ناگوار، ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، وہ حذف ہو جاتی ہیں، اور آئندہ کسی فیصلے میں ان معلومات کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ حذف ہو گئیں، ڈیلیٹ ہو گئیں، تو اب آپ کے معاملے کے فہم پر اس کا نگیٹو اثر پڑا، آپ کی معاملہ فہمی ناقص رہ گئی، جی ناقص رہ گئی۔ اب یہی باتیں کہ ہم اپنے پسندیدہ لوگوں کی خامیوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں سے محبت ہے، جن لوگوں کو آپ لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کی خامیاں آپ کے علم میں آتی ہیں، لیکن آپ کا دماغ ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔
ناپسندیدہ آدمی ہے اس کی خوبیاں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. ظالم حکمران ہے, اس نے کچھ اچھا کام بھی کیا ہے, وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے ہمارے دماغ سے. یاد دلائیں گے تو یاد آئے گا آپ کو, لیکن فیصلہ کرتے وقت وہ انفارمیشن آپ کے لیے اویلیبل نہیں رہتی. آپ کو صرف اس کے مظالم اور اس کی نگیٹو چیزیں, اس کی خرابیاں ہی یاد آتی ہیں. ہمارے حلقے میں بھی کوئی شخص ناپسندیدہ ہے, کارکنوں میں کوئی شخص بہت خراب ہے, اس کی حرکتیں بہت نامناسب ہیں, اس کی اچھی چیزیں بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. اب اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے وہ اچھی چیزیں ہم کو یاد نہیں آتی, صرف اس کی خرابیاں یاد آتی ہیں. نتیجے میں وہ ہماری رائے پر اس کا نگیٹو اثر پڑتا ہے, معاملہ فہمی درست نہیں ہوتی. اور اسی طرح ایک اسے کہتے ہیں کہ تحریف, ڈسٹورشن, کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کنوینئنس کے لیے ہمارا دماغ چیزوں کو بدل کر, ڈسٹارٹ کر کے قبول کرتا ہے. بعض چیزوں کو بڑھا کے قبول کرتا ہے, بعض چیزوں کو چھوٹا کر کے قبول کرتا ہے. تریپورہ میں مسجد میں کچھ توڑ پھوڑ ہوئی, ہمارے دماغ نے یہ قبول کیا کہ کئی مسجدوں کو جلا دیا گیا, آگ لگا دی گئی, بہت بڑا ظلم ہوا. جی بہت بڑا ظلم ہوا. اور سیالکوٹ میں کل ہوا واقعہ, ہمارے دماغ نے اس کو چھوٹا کر دیا کہ بہت معمولی واقعہ ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے واقعات. جی تو یہ کنوینئنس, ہمارے کنوینئنس کے لحاظ سے, ہماری سوچ کے لحاظ سے چیزوں کو کبھی بڑھا کر قبول کرتا ہے, کبھی گھٹا کر, ڈسٹارٹ کر کے ہمارے دماغ میں سٹور کرتا ہے. ظاہر ہے یہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے, ہم ایسا عمدن نہیں کرتے, معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ایسا ہو رہا ہے, لیکن چیزیں اس طرح ہمارے دماغ میں سیو ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں معاملہ فہمی پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اور آخری چیز ہے تعمیم, جنرلائزیشن, کہ ایک تجربہ, دو تجربہ, تین تجربہ, چار تجربہ جب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو جنرلائز کرنے لگتے ہیں. عورتیں ایسی ہوتی, 4 عورتوں نے کچھ غلطی کی, اب ہمارا سارا وومن کیڈر کے بارے میں ہماری رائے بن گئی کہ عورتوں میں یہ کمزوری ہوتی ہے, وہ اپنی رائے پہ قائم نہیں رہتی. نوجوانوں میں ایسی کمزوری ہوتی ہے, سارے نوجوان اب ماڈرنسٹ ہو گئے ہیں, سیکولر ہو گئے ہیں, جدید چیزوں کا مطالعہ اس نے ان کو گمراہ کر دیا ہے. 4 نوجوانوں سے ہماری ملاقات ہوئی اور ان سے ان کی کچھ خرابی کو ہم نے نوٹ کیا, تو اب ہمارے دماغ نے اس کو جنرلائز کر دیا کہ سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں, اور یہ ٹرینڈ سارے نوجوانوں کے اندر پایا جاتا ہے. اب نوجوانوں سے معاملہ کریں گے ہم تو وہ ہمارا جو جنرلائز پرسپشن ہے وہ آڑے آئے گا, وہ رکاوٹ بنے گا, وہ معاملے کو درست طور پر سمجھنے نہیں دے گا ہم کو. اور تو یہ لاشعوری فلٹرز میں اسے کہتا ہوں. اسی طرح ایک اور بڑی اہم چیز ہے جسے لاشعوری عصبیتیں کہتے ہیں. لاشعوری عصبیتیں اور معاملہ فہمی, کہ ان فلٹرز کے نتیجے میں کچھ بیاسز, کچھ عصبیتیں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں. یہ ایسا نہیں کہ کوئی کچھ لوگوں کے اندر مزاج کی خرابی کی وجہ سے یہ ہو رہی ہے, بالکل فطری ہے. ہر انسان کے اندر اس طرح کی عصبیتیں پائی جاتی ہیں. تو معاملہ فہمی کی صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ ان عصبیتوں کا شعور ہو اور ان پر قابو پانے کی ہمارے اندر صلاحیت ہو. ان عصبیتوں کا شعور ہو اور ان پر قابو پانے کی صلاحیت ہو تو آپ درست انڈرسٹینڈنگ تک معاملے کی پہنچیں گے. کیا کیا عصبیتیں ہیں, یہاں میں نے 7-8 نوٹ کی ہیں, اب ان کی تشریح کا موقع نہیں ہے. موقع ہوتا تو ہم سارے اگزامپلس لیتے ہیں, اس کے ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کرتے ہیں, یہاں پہ بہت اچھے ٹیسٹ بھی موجود ہیں, لیکن میں یہاں صرف گنانے پر اکتفا کر رہا ہوں. ایک ہے شواہد کی متعصبانہ تلاش, سلیکٹیو سرچ آف ایویڈنس, کہ ہمارے ذہن میں پہلے سے ایک رائے بن گئی, اب ہم اس رائے کے حق میں دلائل تلاش کر رہے ہیں. تفسیر بالرائے, قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں ایک اصطلاح آتی ہے تفسیر بالرائے, کہ پہلے آپ نے ایک مفہوم متعین کر لیا, اب اس مفہوم کے مطابق آپ جو ہے دلائل ڈھونڈ رہے ہیں, کہاں مل سکتے ہیں دلائل. جی تو اسی طرح معاملے کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے کہ نیچرل فطری چیز یا معاملے کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل نیوٹرل مائنڈ سے آبجیکٹیولی اس معاملے سے متعلق جتنی فیکٹس ہیں, جتنا ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کریں اور اس کی روشنی میں معاملے کو سمجھیں. لیکن عصبیت ہے تو پھر ہم معاملے کو اپنے پہلے سے پری کنسیوڈ نوشن کے مطابق, پری ڈیسائیڈڈ اوپینین کے مطابق
ہم ایویڈنس تلاش کرنے لگتے ہیں, سلیکٹیو سرچ آف ایویڈنس. دوسرا, پہلی شہادت پر اکتفا, کہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے امیر حلقہ کی حیثیت سے, سیکریٹری کی حیثیت سے مسئلہ آیا ہے کہ ابھی ہم کو یہاں پہ کارکن بنانا ہے, اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے. کسی نے مشورہ دیا یا آپ کے ذہن میں خود خیال آیا کہ کارکن سازی مہم چلانی چاہیے, ہمیشہ سے ہوتی رہی, یہی طریقہ ہے. اب اس کے بعد آپ نے ختم کر دیا معاملہ, ٹھیک ہے آ گیا آئیڈیا, اب یہی کریں گے. کارکن بنانا مقصد ہے, معاملہ کارکن سازی ہے, اور اس کے لیے رائے تک پہنچے ہیں آپ, کارکن سازی مہم. پہلا جو آئیڈیا آیا, پہلا جو سلوشن آیا, پہلی جو شہادت آئی, اس پر آپ نے اپنے دماغ کو روک دیا, ختم کر دیا. سلیکٹیو ٹرمینیشن آف ایویڈنس, یہ بھی بہت نقصان دہ چیز ہے, اس سے بھی معاملہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا. معاملہ پوری طرح اس وقت سمجھ میں آئے گا جب اس سے متعلق تمام باتیں, اگر سلوشن ہے تو تمام پاسبل سلوشنز, تمام پاسبل آئیڈیاز, تمام پاسبل آرا آپ کے سامنے آئیں, ان کا آپ موازنہ کریں, کمپیریزن کریں اور بیسٹ آپشن کو سلیکٹ کریں. یہ اصابت رائے, کہ سارے پاسبل سلوشنز آپ کے سامنے آئیں میکزیمم, اور اس کے بعد اس میں سے بہترین آپشن کو آپ سلیکٹ کریں. یہ اصابت رائے. پہلے آپشن پر ٹرمینیٹ ہو جانا, اس کے نتیجے میں آپ کی رائے ناقص ہوگی, آپ کا سلوشن ناقص ہوگا. جس طرح عدالت کا پروسیس چلتا ہے کہ پہلے وہ میکزیمم ایویڈنسز کلیکٹ کرتے ہیں ہر ممکن طریقے سے, ہر زاویے سے, ہر اینگل سے, اور اس کے بعد پھر ججمنٹ کا مرحلہ آتا ہے. تو ججمنٹ ایویڈنسز کے پروسیس ختم ہونے کے بعد ججمنٹ کا مرحلہ ہے. اس سے پہلے ججمنٹ کر لینا, ایویڈنس کے آنے سے پہلے ججمنٹ کرنا, وہ پہلی عصبیت ہے. اور پہلی ایویڈنس آتے ہی ایویڈنسز کا سلسلہ ختم کر دینا, اس پر ججمنٹ کو بیس کرنا, یہ دوسری عصبیت ہے. تیسرا, ناقابل اعتماد ماخذ معلومات, ریلائنس آن unreliable sources. تو اب اس کے اصول ہیں کچھ. پہلا اصول یہ ہے کہ انفارمیشن کے لیے پرائمری سورسز پر ریلائی کرنا چاہیے. آپ کسانوں کے لا کے بارے میں اسٹینڈ لینا چاہتے ہیں تو یہ ناقص طریقہ ہے کہ آپ ٹائمز آف انڈیا پڑھ کے رائے قائم کریں. جی, اردو اخبار پڑھ کے یا انگلش اخبار پڑھ کے رائے قائم کریں. کیا پڑھ کے قائم کرنا چاہیے؟ جی, ایگزیکٹ لا پڑھنا چاہیے, کہ لا اٹھائیں پڑھیں. اور یہ مشکل نہیں ہے, آپ انٹرنیٹ پہ 2 منٹ میں سرچ کر کے نکال سکتے ہیں, انڈین لا وغیرہ ویب سائٹس موجود ہیں. تو لا پڑھیں, ڈائریکٹ مدد لیں اخبارات وغیرہ سے, لیکن لا پڑھیں. دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہے تو فیصلہ کرنے کے لیے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن پرائمری سورس کیا ہوگا؟ دونوں کی بات ہوگی پہلی, ہے نا. امیر مقامی نے رپورٹ دی ہے, اس پہ فیصلے کا انحصار ہو رہا ہے. ادھر ادھر سے دوسرے لوگوں نے جو بتا دیا ہے اس پہ فیصلے کا انحصار ہو رہا ہے. یا ادھر ادھر کی باتوں سے پہلے آپ نے رائے قائم کر لی, اور اب صرف ضابطے کی تکمیل کے لیے فریقین سے بھی مل رہے ہیں. پہلی 2 باتیں ہو گئی. تو یہ سب امیچور طریقے ہیں, معاملہ فہمی کے اصول کے خلاف ہیں. اس کے نتیجے میں معاملہ صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آتا. تو انریلائبل سورسز میں پہلی چیز سیکنڈری سورسز. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پرائمری سورسز سے معلومات حاصل ہوں. اور دوسری چیز جسے کہتے ہیں ایپسٹیمک اتھارٹی, کہ اس سبجیکٹ کا جو ماہر ہو اس سے معلومات حاصل کریں. لا کے بارے میں معلومات اخبار نہیں دے گا, بلکہ لا کے جو سورسز ہیں وہ دیں گے. پینڈیمک کے بارے میں معلومات ڈاکٹرز دیں گے, وائرولوجسٹ دیں گے, کنسپیریسی تھیورسٹ نہیں دیں گے, جرنلسٹ نہیں دیں گے, صحافی نہیں دیں گے, بلکہ کون دیں گے؟ جو سبجیکٹ کے ماہر ہیں, جو وائرولوجسٹ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں ریلائبل ڈاکٹر کون ہیں, ریلائبل وائرولوجسٹ کون ہیں. ہو سکتا ہے ڈاکٹرز بھی بڑے کارپوریٹ امپائرز کے دباؤ میں, حکومتوں کے دباؤ میں غلط رائے دے رہے ہوں, تو آپ جو ہے ریلائبل ڈاکٹر کی تلاش کیجئے. وائرولوجسٹ, ریلائبل وائرولوجسٹ کی تلاش کیجئے جس پہ آپ اعتماد کر سکتے ہیں.
لیکن یہ کہ ایپسٹیمک اتھارٹی، جس کو اس کی معلومات ہے، جو اس سبجیکٹ کا ماہر ہے، جو اس سبجیکٹ کے مختلف پہلوؤں کو جانتا ہے، وہی ریلائبل رائے دے سکتا ہے. غیر متعلق آدمی کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ایپسٹیمک اتھارٹی یہ بھی گویا سورسز، ریلائبل سورسز کی ایک اہم چیز ہے. چوتھی چیز ذہنی جمود، کوگنیٹو انرشیا، کہ جو کام ہم ابھی تک کرتے آئے ہیں، جن پریکٹسز کے ہم عادی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اسی میں سولوشن موجود ہے، کسی نئے سولوشن کی تلاش کی کوشش نہیں کرتے. جمود کا شکار ہو جاتا ہے ہمارا ذہن. نئے آئیڈیاز آتے بھی ہیں تو اس کی افادیت کا پہلو ہمارا دماغ ہم کو نہیں دکھاتے. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی ایسا نہیں کہ نئے آئیڈیاز نہیں آتے، نئے آئیڈیاز آتے ہیں، لیکن کوگنیٹو انرشیا کی وجہ سے، ذہنی جمود کی وجہ سے، اس نئے آئیڈیا کا فائدہ، اس کی افادیت دیکھنے کی صلاحیت سے ہم محروم رہتے ہیں. آئیڈیا آنے کے باوجود ہم اس کا فائدہ دیکھ نہیں پاتے. تو یہ بھی معاملے کے فہم میں، اصابت رائے میں رکاوٹ بنتا ہے. اور غیر متوازن مایوسی یا رجائیت، حد سے زیادہ آپٹیمسٹ ہیں آپ تو خطرات، حادثات، رکاوٹیں اس کا صحیح اندازہ نہیں لگاتے. آپ سمجھتے ہیں کہ راستہ کلیئر ہے، حالانکہ راستہ کلیئر نہیں ہے، بڑی رکاوٹ کھڑی ہے. اس رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی آپ کو، لیکن حد سے زیادہ آپٹیمزم نے آپ کو وہ رکاوٹ نہیں دکھائی. حد سے زیادہ آپٹیمزم نے آپ کو بڑے خطرے سے آگاہ نہیں کیا ہے، رسک سے آگاہ نہیں کیا ہے، جس کے نتیجے میں آپ بکٹٹ گاڑی چلاتے رہے اور جا کے ٹھوک دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. خطرے کو آپ نے پہچانا نہیں. یہ آپٹیمزم بیاس. اور پیسمزم بیاس اس کا الٹا ہے، امیدوں میں مایوسی کی کرن، کہ اگر آپ حد سے زیادہ ہم پیسمسٹ ہیں، مایوس ہیں، تو پھر کوئی اچھی چیز ہم کو نظر ہی نہیں آتی. ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ہماری دشمن، اور دنیا میں جو واقعہ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے. کوئی اپورچونٹی ہم نہیں دیکھ پاتے، راستہ ہم نہیں دیکھ پاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹنل آگے سے بند ہے، اس میں روشنی باقی نہیں ہے، آگے کوئی راستہ ہمارے لیے موجود ہی نہیں ہے. تو آپ موجود ہی نہیں ہے تو پھر آگے کیا بڑھیں گے؟ سفر ختم. تو مواقع ہم تلاش نہیں کر سکتے، اپورچونٹیز نہیں دیکھ سکتے، نئے راستے نہیں دیکھ سکتے. یہ پیسمزم بیاس کے نتیجے میں ہوتا ہے. یہ سب بھی لاشعوری طور پہ ہوتا ہے، ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا. تازہ پسندی بڑی اہم چیز ہے، ریسنسی، کہ انسانی دماغ تازہ معلومات کو زیادہ نمایاں طور پر سامنے لاتا ہے، باسی معلومات کو پیچھے کر دیتا ہے. کمپیوٹر میں بھی آپ جب گوگل میں سرچ کرتے ہیں تو جو ریسنٹ سرچز ہیں وہ آ جاتے ہیں. فائلز میں جاتے ہیں تو جو ریسنٹ فائلز اوپن ہیں وہ پہلے سامنے آ جاتے ہیں. دماغ بھی ویسے ہی کام کرتا ہے کہ تازہ معلومات پہلے سامنے آتی ہیں، جو پرانی معلومات ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاملہ فہمی پر پرانے تجربات کی معلومات وہ اس میں مددگار ثابت نہیں ہوتی، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. آج مسلمانوں کو جو حالات درپیش ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ انتہائی سنگین ترین حالات ہیں، انسانی تاریخ میں کبھی نہیں رہے. ہم کو یاد نہیں رہتا کہ آزادی کے بعد کیا حالات پیدا ہوئے تھے، 60s میں 80s میں کیا حالات پیدا ہوئے تھے. ہو سکتا ہے بعض پہلوؤں سے آج سنگین ہو زیادہ، لیکن جو بھی ہو آپ کا ججمنٹ اس پوری تاریخ کو صحیح طور پر سمجھ کر، اس پوری تاریخی معلومات کو حاضر رکھ کر آپ نتیجہ نکالیں. اس تاریخ کو نظر انداز کر کے صرف آج کی معلومات، آج کے اخبارات، آج کی نیوز جو صبح شام بمبارڈ ہو رہی ہے آپ کے دماغوں پر، اس کے تاثر میں جو فیصلہ ہوگا یا اس کے تاثر میں جو آپ معاملے کو سمجھیں گے وہ ناقص فہم ہوگا. ہماری معاملہ فہمی ناقص رہ جائے گی. تازہ پسندی، تکرار کی طرف جھکاؤ، جو باتیں بہت ریپیٹ ہوتی ہیں اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے دماغ پر. میڈیا کا بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. رات دن واٹس ایپ پر لوگ کسی بات کو اچھال رہے ہیں، بہت بحث کر رہے ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. دوسری انفارمیشن زیادہ اہم ہو سکتی ہیں، زیادہ ضروری ہو سکتی ہے، اس کی تکرار نہیں ہو رہی ہے تو اس کا لحاظ ہم نہیں رکھ رہے ہیں، اس کا لحاظ رکھے بغیر فیصلہ کر رہے ہیں. تو یہ ریپیٹیشن بیاس. آخری چیز ہے سماجی دباؤ، پیئر پریشر، کہ لوگ
سب کارکنان ہمارے سب وابستگان جو سوچتے ہیں اس کا ہم پریشر قبول کرتے ہیں۔ اب صاحب رائے تک رسائی کی شرطیں کیا ہیں، اس ساری بحث سے بات واضح ہو گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ صاحب رائے تک رسائی کی شرطیں: مکمل معلومات کا حصول۔ سب سے پہلے مسئلے کی زیادہ سے زیادہ انفارمیشن فرسٹ ہینڈ سورسز سے آپ حاصل کریں، یہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ نمبر 2، مستند ذرائع سے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، ایپسٹمک اتھارٹیٹیو سورسز سے انفارمیشن، یہ اس کی کوشش کریں۔ تیسری چیز، تمام نقاط نظر کا علم۔ آپ کسی ایکٹ پر، کسی بل پر موقف قائم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بی جے پی کی حکومت نے وہ ایکٹ لایا ہے، ٹھیک ہے بی جے پی کی حکومت کی نیتیں ہم کو معلوم ہیں، ٹھیک ہے وہ ہمیشہ ظلم ہی کرنے والے ہیں، تب بھی اس بل کے بارے میں الگ الگ اوپینینز کیا ہو سکتے ہیں، لانے والوں کا خود کیا موقف ہے، ان کے کیا دلائل ہیں، ان کے کیا آرگیومنٹس ہیں، جو لوگ اس کے مخالف ہیں ان کے کیا آرگیومنٹس ہیں، جو لوگ بیچ میں ہیں ان کے کیا آرگیومنٹس ہیں۔ مخالفین کے بھی کئی الگ الگ کلاسز ہیں، لیفٹ ہیں، مسلمان ہیں، دلت ہیں، آدیواسی ہیں، ان سب کا کیا اسٹینڈ ہے۔ درمیان میں جرنلسٹ بھی ہے، پولیٹیشینز بھی ہیں، اکیڈمیشینز بھی ہیں، ان لوگوں کے الگ الگ اسٹینڈز کیا ہیں۔ میکزیمم انفارمیشن الگ الگ نقاط نظر کی آپ کو حاصل ہوں تاکہ اس معاملے کا سارا پہلو، اس کے تمام ایسپیکٹس آپ کی نگاہوں کے سامنے روشن ہو جائیں، اور اس روشنی میں آپ کوئی فیصلہ کریں، اس روشنی میں آپ کوئی فیصلہ کریں۔ تمام نقاط نظر کا علم، متعلق اصول و اقدار کا علم و لحاظ، کہ ہماری اسلامی قدریں، اسلامی اصول، آگے ہم اس پر بات کریں گے، اس کا علم اور لحاظ۔ پھر جو فلٹرز میں نے گنائے ہیں اس کا شعور اور جائزہ کہ کیا وہ کوئی فلٹر ہمارے معاملے فہمی کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اس کے اسٹینڈرڈ پروسیس ہیں، ٹیکنکس بھی ہیں، ڈیٹیل ورکشاپ ہوگا تو وہ ساری پریکٹس ہم کر سکتے ہیں، یا آپ خود بھی مطالعہ کر کے یہ فلٹرز کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان فلٹر سے بچیں، وہ فلٹرز کارآمد انفارمیشن کو فلٹر آؤٹ نہ کر دیں، ہمارے لیے ہمارے فیصلے کو کارآمد معلومات اور کارآمد انفارمیشن سے محروم نہ رکھیں، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اور عصبیتوں کا شعور، ان سے بچنے کی بھی شعوری کوشش۔ اب اس کے سٹیپس کیا ہیں؟ پہلا سٹیپس یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاسبل سولوشنز آپ کریٹ کریں، ممکنہ حل تلاش کریں۔ شورا میں کاروائی چلانے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ پہلے مرحلے میں جو مسئلہ پیش ہو اس کے کیا حل ہو سکتے ہیں، میکزیمم اس پہ بات ہو، چند منٹ، چند گھنٹے آپ طے کریں، جو بھی وقت ہے، کہ اس میں کسی سولوشن کی فائدے نقصانات پہ کوئی بحث نہیں ہوگی، بلکہ ہم پہلے میکزیمم سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں اس کو لسٹ آؤٹ کریں گے، میکزیمم تدبیریں کیا ہو سکتی ہیں اس کو لسٹ آؤٹ کریں گے۔ عام طور پر جو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے مسئلہ پیش کیا، شورا کا ایک رکن کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ محترم امیر حلقہ اس کا حل یہ ہے کہ، حل بیان کر دیا اس نے۔ اب اس نے حل بیان کر دیا، نوٹ ہو گیا، دوسرے صاحب کھڑے ہو گئے کہ نہیں یہ حل مناسب نہیں ہے، اس کی وجوہات یہ ہیں، پھر یہ کھڑے ہو گئے نہیں اس کے فائدے ہیں، اب اس پہ بحث ہو گئی، بحث 2 گھنٹے تک ہوئی، اور آپ نے کہا کہ چلیے اب جلدی سے اس پہ فیصلہ کرتے ہیں، رائے لے لو، رائے لے لی، 8 ادھر ہیں 6 ادھر ہیں، فیصلہ ہو گیا۔ نقصان یہ ہوا کہ اور اس مسئلے کو حل کرنے کے 8 اور بہتر طریقے ہو سکتے تھے، وہ طریقے سرے سے بحث میں ہی نہیں آئے۔ پہلا جو طریقہ پیش ہوا تھا اسی پہ سارا وقت لگ گیا، اسی پہ فائدے نقصانات پہ بحث ہو گئی۔ تو پہلا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اگر مسئلہ پیش ہوا ہے، 2 گھنٹے کا وقت ہے، آدھا گھنٹہ 45 منٹ آپ کہیں کہ اس کے فائدے نقصانات اور اس کے حق میں اور خلاف، اس پہ کوئی بحث نہیں ہوگی، صرف کیا کیا سولوشنز ہو سکتے ہیں لسٹ آؤٹ کر لیں گے ہم۔ ایک آپ نے پیش کر دیا، لکھ لیا، اور بتائیے اور کیا ہو سکتا ہے، دوسرا یہ بھی ہوگا، اور بتائیے، تیسرا یہ ہوگا، اور بتائیے، اتنے ہو گئے، 9 سولوشن ہو گئے۔ اب ہم اس پہ کمپیئر کریں گے، بہتر کیا ہو سکتا ہے، اس پہ بات کیجئے کہ 9 میں بیسٹ سولوشن کیا ممکن ہے۔ آپ جس طرح انتخاب کرتے ہیں، امیر جماعت کا انتخاب کرتے ہیں، طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے میکزم جو پروپوزلز ہیں، آپشنز ہیں، وہ جمع کرتے ہیں، پھر اس پر کمپیریزن کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے رائے دے دی اور اس پہ حمایت اور مخالفت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس پہ رائے لے لی۔
ایسا تو نہیں ہوتا نا. ایسا ہوگا تو آپ سوچئے اگر انتخاب بھی ایسا ہی ہونے لگے جیسے ہم فیصلے کرتے ہیں تو کتنا ناقص انتخاب ہوگا. وہ جس کو موقع مل گیا پہلی بار رائے پیش کرنے کا اس پہ بحث شروع ہو گئی تو ناقص انتخاب ہوگا. اس لیے ہم انتخاب ایسا نہیں کرتے. ہم پہلے پاسبل کیا کیا کینڈیڈیٹس ہو سکتے ہیں ان کے نام نوٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد ان پر کمپیریزن کرنے لگتے ہیں. تو سولوشنز پہ بحث کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے. تمام آئیڈیاز, سارے پاسبل سولوشنز, پھر ان کی تنظیم, تجزیہ, ان کے اثرات کا, ان کے رسک کا تجزیہ, بہتر متبادل کا انتخاب. اب تجزیہ یا بہتر تو یہ گویا آئیڈیل اسٹیپس ہیں. آئیڈینٹیفائی دی پرابلم, ڈیولپ الٹرنیٹیوز, ایویلویٹ الٹرنیٹیوز, ایکٹ آن دی چوزن الٹرنیٹیو, لرن فرام دی آؤٹ کمز. متبادلات کا تجزیہ کرتے ہوئے اسلامی اصول یہ 4 ہیں. پہلا یہ بڑی مشہور حدیث ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف فقہ کے احکام مرتب کرنے کے لیے, ایسا نہیں, ہر فیصلے کے لیے, زندگی کے ہر فیصلے کے لیے, چاہے وہ ہماری خانگی زندگی کا فیصلہ ہو, ہماری تنظیمی تحریکی زندگی کا فیصلہ ہو, ہر فیصلے کا وہی مرحلہ ہے جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ جو معاملہ آئے گا پہلے قرآن میں تلاش کروں گا, قرآن میں نہیں ملا اللہ کے نبی کی سنت میں دیکھوں گا, دونوں جگہ نہیں ملا تو پھر اجتہاد کروں گا. تو پہلے نص میں تلاش کرنا, اور نص میں نہ ملے تو پھر ہم کو اجتہاد کرنا ہے, اپنی قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی عقل سے فیصلہ کرنا ہے, بہتر متبادل ڈھونڈنا ہے. اور اس کے طریقے یہ ہیں استشارہ, استخارہ, توکل. استشارہ کا مطلب ہے مشورہ, استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا, توکل کا مطلب ہے کہ جب یہ دونوں مراحل ہو گئے تو ایک نتیجے پہ پہنچنا, بہتر الٹرنیٹیو قبول کرنا, اللہ پر بھروسہ کرنا. جی تو اب تجزیے کی بنیادیں, تحریک کے مقاصد کیا ہیں, نظریات کیا ہیں, یہ بھی نص کے علاوہ اجتہاد کی بنیادیں. جو بھی ہم فیصلہ کریں گے تحریکی زندگی میں, تحریک کے مقاصد, تحریک کے نظریات, اس کے اصول, ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کریں گے. فقہی معاملہ ہے, کل تفصیل سے فقہی معاملات میں تحریک کا کیا موقف ہونا چاہیے اس پر بات آئی ہے, وہ اسپرٹ ہمارے سامنے ہوگی. تحریک کا لٹریچر, اس کے افکار, یہ ساری چیزیں سامنے ہوں گی, اور اس کے روشنی میں ہم معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب یہ بحث کا اس وقت موقع نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے اصول فقہ میں جو بحثیں ہیں اور حکم شرعی کو معلوم کرنے کے جو طریقے بہت ہی سائنٹیفک, بہت سوفسٹیکیٹڈ, بہت ایڈوانس طریقے ہیں جو ہمارے قدیم فقہاء نے, اصول کے ماہرین نے طے کیے ہیں, اس پہ آج بھی بحثیں ہوتی ہیں. ہم انہیں صرف فقہ کے ماہرین کے لیے سمجھتے ہیں, لیکن وہ پوری ڈیسیجن میکنگ سائنس بھی ہے. میں ہمیشہ یہاں ہمارے محی الدین غازی صاحب سے کہتا ہوں کہ ان بحثوں کی روشنی میں, اصول فقہ کی روشنی میں ہم ایک الٹرنیٹیو اسلامک ڈیسیجن میکنگ سائنس ایوالو کر سکتے ہیں کہ الٹرنیٹیوز کے درمیان کیسے تجزیہ کریں, کیسے بیٹر الٹرنیٹیو قبول کریں, کیسے عصبیتوں کو ہمارے فیصلے کی راہ میں حائل نہ ہونے دیں. فقہاء نے یہ بحثیں کی ہیں, اصول میں یہ ساری بحثیں موجود ہیں کہ عصبیتوں سے کیسے بچیں, ہمارے لاشعور کی جو عصبیتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے حکم شرعی کے تعین میں اثر انداز نہ ہوں, اس کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں, اس کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلے کیا ہیں, وغیرہ وغیرہ. اگر موقع ہوتا تو میں ان سب باتوں پر تفصیل سے گفتگو کرتا, لیکن اس وقت موقع نہیں ہے, کسی اور وقت انشاءاللہ موقع نکالنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد استشارہ, کہ ہر معاملے میں زیادہ سے زیادہ مشورہ. اس پہ تو الحمدللہ ابھی ہمارے مولانا کی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. یہ مشیروں کا دائرہ, مشیر جن سے مشورہ کیا جائے, ماہرین سے مشورہ. کوئی معاملہ جس میں ایکسپرٹ اوپینین مطلوب ہو, اس میں ماہرین سے مشورہ, اس کی عادت ہم کو ڈالنی چاہیے, ابھی بہت کم رواج ہے ہمارے درمیان. دوسرا ہے اصحاب معاملہ سے مشورہ. شورا اصلاً اصحاب معاملہ ہے, وہ ماہرین نہیں ہیں. شورا کے ارکان اصحاب معاملہ ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس لیے ان سے مشورہ ضروری ہے, لیکن وہ ماہرین نہیں ہیں. اگر کوئی معاملہ ایسا ہے جس میں ماہرانہ رائے کی ضرورت ہے, ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت ہے, تو وہ مشورے کا رواج بھی ایکسپرٹ اوپینین شورا کے سامنے آئے, یہ نظام بھی بننا چاہیے. اور مختلف نقاط نظر کے حاملین, مختلف عمر و تجربے کے حاملین. جی
اب یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، اس پر ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کما یعلمنا السورۃ من القرآن، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارے کا عمل اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو اس کا ہمارے پاس بہت کم ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ استخارہ اصلاً اللہ سے خیر طلب کرنے کا کام ہے، ہر چھوٹے بڑے فیصلے سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے۔ بڑا فیصلہ ہے تو جو طریقہ ہے وہ طریقے کے مطابق کریں، چھوٹا روزمرہ کا فیصلہ ہے، یہ چھوٹی دعائیں بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ فیصلہ کرنے سے پہلے کیسے ہم اللہ سے خیر طلب کریں، اس کے شر سے بچنے کی دعا کیسے کریں، تو اس کا بھی اہتمام استخارہ، استشارہ۔ اب یہ کہ آج ڈیسیجن میکنگ سائنسز میں جو اصابت رائے کے عام مسائل بیان کیے جاتے ہیں، جو فالٹی ڈیسیجنز ہیں، ناقص فیصلے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا فیکٹر ذمہ دار ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے حل فراہم کرتی ہے۔ لاشعوری فلٹرز استخارہ و استشارہ کے ذریعے اس کا ازالہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ استخارہ کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اللہ کی مدد نصرت آپ طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد دیتا ہے، اصل فائدہ تو یہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ریشنل بینیفٹ، اس کا عقلی فائدہ یہ ہے کہ جب آپ فیصلہ لینے سے پہلے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو آپ کا لاشعور آپ کو عصبیتوں سے بچاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ذمہ دارانہ فیصلہ کر رہے ہیں، حساس فیصلہ کر رہے ہیں، اللہ حاضر و ناظر ہے اور اللہ کی مدد آپ طلب کر رہے ہیں، تو لاشعور خود آپ کو عصبیتوں سے بچانے لگتا ہے۔ آپ کی عصبیتیں اس فیصلے میں ڈومیننٹ نہیں ہونے لگتی، یہ تجربہ ہے اور ٹیسٹڈ چیز ہے۔ تو لاشعوری فلٹر سے استخارہ و اشتعارہ بچاتا ہے، لاشعوری عصبیتوں سے استشارہ اور جو میں نے ڈیسیجن سائنس بتائی ہے قواعد فقہ کی روشنی میں وہ بچاتی ہے۔ ایک بڑی اہم بحث ڈیسیجن سائنس میں انالیسس پیرالیسس کہتے ہیں، انالیسس پیرالیسس، کہ میں نے تجزیے کی بات کہی، بعض لوگ تجزیہ اتنا کرنے لگ جاتے ہیں کہ بڑے تجزیے کے نتیجے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ بھی اچھا لگتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے، اب یہ اچھا لگتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے رائے دی تو پھر وہ بھی اچھا لگنے لگتا ہے، کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، انڈیسائسو رہتے ہیں۔ توکل اس انڈیسائسونیس سے بچاتا ہے۔ توکل کی تعلیم یہ ہے کہ آپ وشاورہم فی الامر، پہلے مشورہ کرو، میکزیمم مشورہ کرو، جب میکزیمم مشورہ ہو جائے ایک نتیجے پہ پہنچ جاؤ، فَإِذَا عَزَمْتَ، عزم پہ پہنچ جاؤ، فَتَوَكُّلْ عَلَى اللَّهِ، تمہارا کام ہو گیا، اب اللہ کا کام شروع ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تو یہ انالیسس پیرالیسس سے توکل بچاتا ہے۔ تو جزاکم اللہ خیرہ۔